الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مخارج الحروف. کل حروف اپنے فیض العزیز میں تجوید کے موضوع کے عنوان سے یہ پڑھا ہے. ہاں سوال ہے تجوید کا موضوع، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ الف سے یا تک کے حروف تہجی وہ ہیں 29. ابھی تو آپ یہ 29 28 کا اختلاف ابھی آپ کے بس کا نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں جتنے حرفوں کا حروف اصلیہ کا استعمال ہے وہ 29 ہے. تجوید کا موضوع 29 حروف ہیں. 29 حروف کے مخارج بیان کرنے ہیں. مخرج کی تعریف تو آپ نے کہا حرف کے نکلنے کی جگہ. اب آپ عربی دوم کے درجے میں ہیں. عربی عبارت میں اس کو یوں کہیے الحیز. حیز مکان کو کہتے ہیں. حا یا زا. الحیز المولد للحرف. حرف کو جنم دینے والی جگہ. حرف کے تولد کی جگہ. حرف کے بننے کی جگہ. جو جگہ حرف کو بناتی ہے اس کو اصطلاح میں مخرج کہتے ہیں. دیکھیے آپ نے جب مخرج کی تعریف کی تو کہا حرف کے نکلنے کی، حرف کو بنانے والی جگہ. تو حرف کیا چیز ہے؟ آپ کو حرف کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے. تو آپ نے یاد کیا ہوگا کہ اصطلاح قراء میں حرف وہ آواز ہے جو کسی مخرج معین یا غیر معین پر اعتماد کرے، ٹھہرے. حرف وہ آواز ہے جو مخرج معین یا غیر معین میں ٹھہرے. اس کو بھی سمجھنا ہے، مخرج معین غیر معین. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حرف کی جب آپ نے تعریف شروع کی تو آپ نے کہا حرف وہ آواز ہے. معلوم ہوا کہ حرف بلا آواز کے ہو نہیں سکتا ہے. حرف نام ہے آواز کا. آواز کیا چیز ہے؟ تو پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا جب اوتار صوتیہ کو باہم ٹکراتی ہے تو اس سے آواز بنتی ہے. پھر وہ ہوا آواز بن جاتی ہے. اوتار صوتیہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان ہو یا جانور ہر ایک کے گلے میں آواز کے باریک باریک تار رکھے ہیں. ایک تحقیق یہ ہے
یہ تار جب دیکھیے جیسے دو باریک ہلکی پتلی پتلی آپ تین سمجھتے ہیں، تین مانا پترا، گجراتی میں نے پترو کے بھائی. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی وہ پیتل کا بھی ہوتا ہے، سونے کا بھی ہوتا ہے، تانبے کا بھی ہوتا ہے. تو اس کو جب کاٹ کے بالکل باریک کر کے کبھی گول بناتے ہیں، کبھی چوکا. یہ ایسے ٹین کے ٹکڑے بہت کم وزن کے ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ 2 4 5 کو ایک ساتھ لٹکا دیں، پھر جب ہوا تیز چلے گی تو یہ پترے آپس میں ٹکرائیں گے، تو اس سے ایک آواز پیدا ہوگی. اب تو وہ لوگ آتے نہیں، انہیں گجری والا آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ گجری لے کر ایک خاص قسم کا گانا ان کے پاس ہوتا ہے، ترنم ہوتا ہے. حروف نظر نہیں آتے لیکن لہجہ ہوتا ہے، ترنم ہوتا ہے. وہ آواز پیدا کرتا ہے. کس سے؟ وہ خود نہیں گاتا، لیکن گجری کے 2 تاروں کو آپس میں وہ رگڑتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. 2 تار آپس میں رگڑائی ان کی ہوئی تو آواز بنے. یہ سب انسان نے کہاں سے سیکھا؟ اسی سے سیکھا کہ قدرت نے انسان ہو یا جانور، ہر ایک کے گلے میں آواز کے تار رکھے ہیں. ہم جو سانس لیتے ہیں اس وقت تو آواز نہیں بنتی ہے. آپ ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے سانس لیں اور لیتے وقت آپ آواز نکالیے، نہیں نکل سکتے. لیکن وہی پھیپھڑوں کے اندر میں گئی ہوا جب باہر آتی ہے، اس وقت اگر آپ کا منشا ہے آواز کو نکالنے کا، تو پھیپھڑوں سے نکلنے والی اس ہوا کو آپ اپنے ارادے سے اوتار صوتیہ سے ٹکراتے ہیں، اس پر مارتے ہیں تو تار آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس سے بنتی ہے آواز. یہاں تک تو انسان جانور دونوں برابر چل رہے ہیں. جانور بھی آواز بناتا ہے، انسان بھی آواز بناتا ہے. آواز کیسے بنی سمجھ میں آ گیا ہوگا. البتہ بعضوں کی تحقیق یہ ہے کہ پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا اب وہ اوتار صوتیہ منا آواز کے تاروں سے نہیں، بلکہ قدرت نے آواز کا ایک بکسا رکھا ہے. انگریزی میں اس کو وائس باکس کہتے ہیں، گجراتی میں اپنا انہیں سور پیٹی کے، سور منا آواز. تو وہ آواز کا جو بکسا ہے اس کو آپ کے پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا، آپ اس کو زور سے آواز کے بکسے کو لگاتے ہیں، اس سے ٹکراتے ہیں تو آواز کا بکسا کھلتا بند ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے. تو ایک تحقیق تو یہ ہے کہ آواز کے بکسے کو کھولنے بند کرنے سے یا اوپر نیچے کرنے سے آواز پیدا، اور ایک تحقیق یہ ہے کہ نہیں، آواز کے تاروں کو آپس میں ٹکرانے سے آواز بنتی ہے. تو چاہے آواز کے تاروں کو ٹکرا کے بناؤ، آواز کے بکسے کو کھول کے بند کر کے بناؤ، لیکن کون کھولے گا، کون بند کرے گا؟ اوتار صوتیہ کو آپس میں کون ٹکرائے گا؟ آپ کے پھیپھڑوں سے باہر کی طرف آنے والی ہوا ٹکرائے گی. اس ہوا کو اصطلاح قرآن میں نفس کہا جاتا ہے. اس ہوا کو اصطلاح قرآن میں نفس کہا جاتا ہے.
نون فا سین. نفس. اب آپ نے دیکھا حرف ایسے ہی نہیں بن گیا. پھیپھڑوں سے نفس نکلی تو پہلے وہ نفس ہے، پھر وہ اوتار صوتیہ کو اس نے آپس میں ٹکرایا یا اوتار صوتیہ سے ٹکرائی تو یہ نفس اب نفس نہیں رہی، اب یہ صوت بن گئی، آواز بن گئی. اسی وجہ سے بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ جب تک یہ نفس ہوتی ہے اوتار صوتیہ سے ٹکرائے بغیر نکل جاتی ہے. دیکھیں ابھی آپ سبق سن رہے ہیں، آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے تو آپ سانس لیتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں. تو جو آپ کی سانس نکل رہی ہے اسی سے متعلق ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، حرف اسی سے بنتا ہے. ہمیں چونکہ بولنا ہے تو ہم اس ہوا کو اوتار صوتیہ سے ٹکرا رہے ہیں، تو ہماری ہوا ابھی منتقل ہو رہی ہے آواز میں، اور آپ کی ہوا ہوا ہی رہتی ہے، آواز نہیں بن رہی. اسی وجہ سے آپ کو یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ ہوا ہوتی ہے سننے میں نہیں آتی ہے، غیر مسموع ہوتی ہے، یہ کسی کو سنائی نہیں دیتی. اور جب یہ ہوا اوتار صوتیہ سے ٹکراتی ہے تو پھر یہ مسموع ہو جاتی ہے، اس کو لوگ سن سکتے ہیں، جیسے ہماری آواز آپ سنتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہوا نہیں رہی، اب یہ کیا بن گئی؟ صوت بن گئی. تو دیکھیے پہلے یہ ہوا، لیکن لینے والی ہوا نہیں، پھیپھڑوں سے باہر نکالنے والی ہوا. تو پہلے ہوا، پھر یہ اوتار صوتیہ سے ٹکرائی تو بنی صوت، آواز. اب آواز کے بعد بنانا ہے حرف. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ آواز کے بنانے تک تو انسان جانور دونوں برابر کے ہیں، لیکن اب قدرت نے اس آواز کو استعمال کر کے حرفوں کی شکل دینا، اس سے شین بنانا، قاف بنانا، صاد بنانا، قا بنانا، فا بنانا، یہ سارے حروف بنانے. آواز سے ان سارے حرفوں کو بنانا، یہ سمجھ قدرت نے انسان کو دی، یہ جانور کے پاس نہیں ہے. آواز بنانے کی حد تک تو جانور کے پاس بھی صلاحیت ہے، بھینس کی بھی آواز ہے، بیل کی بھی آواز، لیکن ان میں سے کسی کے آواز میں حروف نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آواز کو حروف میں منتقل کیسے کیا جاتا ہے یہ سمجھ ان کے پاس نہیں ہے، یہ سمجھ قدرت نے انسان کو دی. چنانچہ انسان کرتا کیا ہے، وہ جو آواز تیار ہوئی اب وہ اس کو مختلف مخارج میں ٹھہراتا ہے. قاف کے مخرج میں ٹھہرایا تو وہی آواز اب آپ کو قاف کی شکل میں سنائی دے رہی. اسی کو یا کے مخرج میں ٹھہرایا تو وہی آواز اب آپ کو یا کی شکل میں سنائی دے رہی. تو مختلف شکلوں میں جو منتقل ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ جب آواز کو آپ نے مختلف مخارج میں ٹھہرایا. یہ مختلف مخارج میں ٹھہرانے کی استعداد اور سمجھ جانور کے پاس نہیں ہے، لہذا جانور حروف نہیں بنا سکتا ہے. انسان کو چونکہ اللہ نے یہ معرفت دی ہے، فطری طور پر دی ہے، اس کے لیے کوئی تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا تجوید پڑھے لوگ ہی حروف بناتے ہیں؟ باقی سب کی آواز ہی آواز ہوتی ہے؟ ارے بھائی نہیں، جو تجوید نہیں پڑھتا ہے وہ بھی تلفظ کرتا ہے سارے حرفوں کا. تو ہوا، پھر آواز، اور آواز جب مختلف مخارج میں جا کے ٹھہرتی ہے تو اس سے بنتا ہے حرف. کیسے بن گیا حرف؟ تو ہم نے ابھی خلاصہ کے بچوں کو سمجھایا تھا
اور ہم ہمیشہ اتنے حسیات میں اس کو اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے قسمت سے بارش کا موسم ہے، اس میں یہ سبق ہو رہا ہے، تو ابھی کیچڑ ہے، مٹی گیلی ہے، یہ جو کیچڑ ہے آپ سمجھ لیجئے یہ آواز کی مثال. کیچڑ آپ نے ہاتھ میں لیا، کوئی شکل نہیں، لیکن کچھ بچے ہیں جو اس کیچڑ میں کھیلتے ہوئے اس کو کسی کٹوری میں ڈال دیتے ہیں، کسی چھوٹے گلاس میں ڈال دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو انڈیلتے ہیں تو یہی کیچڑ کٹوری کی شکل اپنا لیتا ہے تو گلاس کی شکل اپنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح جب تک آواز ہے کیچڑ کی ابھی کوئی شکل نہیں، آواز کی بھی کوئی شکل نہیں، جیسے جانور کی آواز کی کوئی شکل نہیں، لیکن پھر انسان نے اس آواز کو کسی مخرج میں جا کے ٹھہرایا، جیسا کیچڑ کو بچے نے کٹوری میں ٹھہرایا، گلاس میں ٹھہرایا، تو وہ کیچڑ گلاس کی شکل میں آ گیا، وہ کٹوری کی شکل میں آ گیا. اسی طرح انسان نے آواز کو جب کسی مخرج میں ٹھہرایا تو یہ آواز اب کیا ہوا، مخرج میں ٹھہرنے کی وجہ سے حرف کی شکل میں آ گیا. اسی لیے یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ حرف نام ہے مشکل آواز کا، باشکل آواز کا. بغیر شکل کی آواز جانور کی ہوتی ہے، وہاں کوئی شکل نہیں. جیسے کیچڑ ہے اس کی کوئی شکل نہیں، لیکن کٹوری میں کچھ وقت تک کیچڑ کے رہنے سے یہی کیچڑ کٹوری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح آواز جب کسی مخرج میں ٹھہرتی ہے تو یہ آواز بھی اب آواز نہیں رہتی بلکہ باشکل ہو جاتی، اس کو ایک شکل ملتی. ابھی بچوں کو سمجھایا تھا کہ کوالٹی بھی اسی طرح تیار ہوتی ہے. آپ جو چوکوبار وغیرہ کھاتے ہیں تو چوکوبار ایسے نہیں بن جاتی، جہاں بنتی ہے وہاں آپ دیکھیں گے اس کے بیبے اور سانچے ہوتے ہیں. تو یہ تو پہلے دودھ کی طرح لیکوڈ ہوتا ہے. لیکوڈ اس لیے کہنا پڑا، سائل مادہ معلوم نہیں، ہمارے بچے چونکہ درسگاہوں سے بہت دور ہیں تو یہ سارے الفاظ ان کے ذہن میں ہیں کہ نہیں. تو یہ جو آپ ابھی چوکوبار ہے یا کوالٹی جو بھی کھا رہے ہیں آپ، آئس کریم بھی کوالٹی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. تو یہ جب اس کو بنایا جاتا ہے، اس کا قوام تیار کیا جاتا ہے تو وہ تو دودھ کی طرح سائل مادہ ہے، اس کی تو کوئی شکل نہیں. ایک پتیلی میں دودھ رکھا ہو تو اس کی کوئی شکل ہے، بالکل اسی طرح اس کی کوئی شکل نہیں. لیکن پھر جو کوالٹی بنانے والا ہے وہ اس سائل مادے کو سانچے میں ٹھہراتا ہے، بھر دیتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈے میں رکھ دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہی سائل مادہ جس کے اب تک کوئی شکل نہیں تھی اب وہ کوالٹی کی شکل میں آ گیا. بالکل اسی طرح آواز کی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن یہ آواز جب کسی مخرج میں جا کے ٹھہرتی ہے تو پھر وہ شکل پاتی ہے، با کی، تا کی، جیم کی، ہا کی، دال کی شکلیں پاتا ہے. اس لیے کہنا چاہیے کہ حرف نام ہے صوت مشکل کا، باشکل آواز کا نام حرف. یہیں ایک بات یہ بھی سمجھیں، ہم تو مخرج کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے مخرج کی کیا تعریف کی؟ مخرج وہ معاف کریں گے، مخرج نہیں، حرف معاف کریں گے. حرف وہ آواز ہے، حرف کیا ہے؟ آواز جو کسی مخرج معین یا کسی مخرج غیر معین میں ٹھہرے. مخرج معین وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے فیض العزیز میں پڑھا ہوگا، حلق، لسان، شفت. یہ 3 مخرج ایسے ہیں کہ آواز ان میں کہاں ٹھہرتی ہے آپ طے کر سکتے ہیں، آپ اس کی تعیین کر سکتے ہیں، آپ بتلا سکتے ہیں کہ آواز زبان کے شروع میں ٹھہری ہے، اخیر میں ٹھہری ہے، سائڈ پہ ٹھہری ہے. سائڈ نام ہے طرف کا. اسی طرح
اقصائے حلق میں ٹھہری کہ وسط حلق میں ٹھہری کہ ادنائے حلق میں ٹھہری، وہاں آپ تعین کر سکتے ہیں، یہ مخرج معین۔ تو 3 مخرج معین، حرف کی تعریف آپ کر رہے تھے، حرف وہ آواز ہے جو مخرج معین میں مانا 3، اور غیر معین تو وہ 2، کون؟ جوف اور خیشم، جوف اور خیشم۔ لیکن جوف آپ جانتے ہیں کیسا مخرج ہے؟ جوف ایسا مخرج ہے جہاں آواز ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ٹھہر سکتی؟ تو اس کی مثال آپ کو دے دیں۔ ایک پائپ ہوتا ہے، پائپ کا ایک ٹکڑا لے لیں آپ، پائپ کا ایک ٹکڑا لے لیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے دونوں طرف منہ کھلا ہوا ہے، اوپر بھی نیچے بھی۔ آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو کیا پانی وہاں ٹھہرے گا؟ جتنا پانی ڈالیں گے اتنا نکل جائے گا دوسری طرف سے۔ بالکل اسی طرح جوف ایسا مخرج ہے کہ آواز وہاں جا کے ٹھہر ہی نہیں سکتی، اور یہ 3 مخرج ایسے ہیں کہ جہاں جا کے آواز ٹھہرتی ہے۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھانی پڑ رہی ہے کہ دیکھیں آپ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پڑھ رہے ہیں۔ یا مدہ میں آپ فوائد مکھیہ میں پڑھیں گے یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ یا مدہ ادا کرتے ہیں، منہ کے درمیان کا خلا، یا مدہ کا مخرج یاد ہوگا آپ کو، جوف وسط فم، منہ کے درمیان کا خلا، تو خلا تو خالی حصہ ہے، وہاں تو ٹھہرتی نہیں۔ یا مدہ تو حرف ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ حرف نام ہے باشکل آواز کا، اور شکل تو ملتی ہے ٹھہرنے سے۔ جب یا مدہ کا مخرج ہم نے کہہ دیا جوف، اس میں ٹھہراؤ ہوتا نہیں ہے تو شکل ملے گی نہیں، شکل نہیں ملے گی تو حرف نہیں کہا جائے گا اس کو، تو آپ تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کیسے کہہ دیا؟ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جوف ایسا مخرج ہے جہاں آواز کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، اور ٹھہراؤ کے بغیر شکل نہیں مل سکتی ہے، اور شکل کے بغیر حرف نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یا مدہ کو تو آپ حرف کہتے ہیں، تو حرف کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کیا اس کے پاس شکل ہے؟ کہا ہے۔ کیسے ہے؟ کہا یا مدہ کی زیادہ تر آواز تو جوف سے آتی ہے، لیکن تھوڑی سی آواز درمیانے زبان درمیانے تالو میں بھی ٹھہرتی ہے، تو جو تھوڑا سا ٹھہرا ہوا اتنی تھوڑی سی اس کو شکل ملی، پوری شکل نہیں، تھوڑی سی شکل۔ دو یا سمجھ لیں، ایک یائے لین اور ایک یا مدہ۔ یائے لین کو پوری شکل ملتی ہے، اس لیے کہ آواز پوری درمیانے زبان میں ٹھہرتی ہے، جوف میں نہیں جاتی، اور یا مدہ میں زیادہ تر جوف سے اور تھوڑی سی درمیانے زبان درمیانے تالو مخرج معین سے، تو جو تھوڑی سی درمیانے زبان درمیانے تالو سے آئی اتنی اس کو شکل ملی۔ ابھی ہم نے بچوں کو سمجھایا تھا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا، بہت آسان۔ دیکھیے کوالٹی ہے، آپ نے ابھی سمجھا کہ سائل مادہ کسی سانچے میں بیبے میں کچھ دیر تک رہا تو پھر آپ نے نکالا تو کوالٹی کی شکل بنی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کہ کس بیبے کو کتنی دیر ہوئی ہے، تو کبھی وقت سے پہلے سائل مادہ کسی بیبے میں ٹھہرایا، بھر دیا آپ نے، لیکن پورا وقت نہیں ہونے پر قبل از وقت نکال لیا تو آپ دیکھیں گے وہ کوالٹی ٹوٹی ہوئی نکلے گی، تھوڑی شکل ہے تھوڑی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یا مدہ کا مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ زیادہ تر آواز آتی ہے جوف سے، ٹھہراؤ ہوتا نہیں ہے، اور تھوڑی سی آواز آتی ہے مخرج معین سے، تو جتنی مخرج معین سے آتی ہے اتنی آواز ملتی، اتنی شکل ملتی ہے اس کو۔ بہرحال حرف وہ آواز ہے جو کسی مخرج معین یا غیر معین میں اعتماد کرے، ٹھہرے۔ ہمیں یہاں تک کیوں آنا پڑا؟ تو ہم کہتے کہ ہمیں مخارج یاد کر لیں، مخارج سمجھنے ہیں، اور مخرج کیا تھا؟ حرف کے نکلنے کی جگہ،
تو پہلے ہم نے حرف کو سمجھا. حرف کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں اور سمجھنی پڑی. وہ کیا؟ نفس، پھیپھڑوں سے باہر نکلنے والی ہوا جس کو نفس کہا جاتا ہے. اور دوسرا کیا سمجھا؟ صوت. ایک نفس اور ایک صوت. نفس وہ سنائی میں نہیں آتی ہے، اس کو کوئی سن نہیں سکتا ہے. اور صوت وہ مسموع ہوتی ہے، اس کو ہر کوئی سن سکتا ہے. ہمارے بچے مخرج کی تعریف یاد کریں. الحیز المولد للحرف. نفس کی تعریف یاد کریں، عربی تعریف نہیں تو اردو کم از کم یاد کریں. پھیپھڑوں سے باہر کی طرف نکلنے والی ہوا کو نفس کہتے ہیں. صوت کیا ہے؟ پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا جب اوتار صوتیہ سے ٹکراتی ہے تو اس سے تار آپس میں ٹکراتے ہیں اور اس سے بنتی ہے آواز. دونوں کے درمیان کا فرق یہ ہے، ایک مسموع ہے اور دوسری غیر مسموع ہے. مخارج ہم نے پڑھے تو 29 حرفوں کے آپ چاہے 14 کہہ لیں 17 کہہ لیں، لیکن جگہ 5. اور اس کو آپ نے مخرج کی تعریف میں اور مختصر کر کے کہا مخرج معین، مخرج غیر معین. مخرج معین تو وہ 3: حلق، لسان، شفت. مخرج غیر معین تو وہ 2: جوف اور خیشوم. یوں کہیے 29 حروف ان 5 جگہوں سے نکلتے ہیں. اب وہ 29 نہیں، اب وہ ہو جائیں گے 32. کتنے ہو جائیں گے؟ حروف مدہ کو ملانا پڑے گا تو ہو جائیں گے 32. تو یہ 32 حروف نکلتے ہیں کتنی جگہوں سے؟ 5 جگہوں سے. کتنی جگہوں سے؟ 5. ٹھیک ہے، اتنی موٹی موٹی چیزیں یاد کر لیں. زبانی یاد کرنا ہے.